قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام قرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ جن میں مختلف فقہی احکامات بیان ہوئے، ان آیات کو لے کر اس پروگرام میں تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ سورہ توبہ ہمارے مطالعے میں ہے، اور آج سورہ توبہ سے ہم نے انتخاب کیا ہے آیت نمبر 84، آیت نمبر 113 اور آیت نمبر 114 کا۔ ان تین جو آیات مبارکہ ہیں، ان کا موضوع تقریباً ایک جیسا تھا، اور اس بنا پر ہم نے ان تین آیات کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلے ہم جو موضوع ہے آج کا، کہ بھئی آج ہم اس پروگرام میں کن موضوعات پر گفتگو کریں گے، سب سے پہلے ہم اس کی فہرست کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا کیا جو ہے وہ عنوانات اور ٹاپکس جو ہیں اس پر بات ہوگی۔ جی، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 84 کا خلاصہ اور شان نزول۔ دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نماز جنازہ کی فرضیت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ تیسرا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، نبی اکرم علیہ السلام نے اگر اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے تو اس میں کیا حکمت تھی۔ تدفین کے بعد مسلمان کی قبر پر رکنا سنت سے ثابت ہے۔ پانچواں نقطہ ہمارا یہ ہے کہ آیت نمبر 113 کا شان نزول کیا ہے۔ چھٹا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ آیت نمبر 114 کا شان نزول کیا ہے۔ اور ساتواں نقطہ جس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کا کفر ہونا کس بنیاد پر ہے، کس بنا پر ہے اور کیوں ہے۔ اس سے پہلے کہ ان تمام نکات پر تفصیل سے گفتگو ہو، سب سے پہلے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 84۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے۔ آج کے اس جو پورا پروگرام ہے ہمارا، جو درس تفسیر ہے، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے وہ احکامات نہیں ہو سکتے جو احکامات ایک مسلمان کے ساتھ ہیں۔ چونکہ قرآن کریم فرقان حمید یک بارگی میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تدریجاً نازل ہوا ہے، وقفے وقفے سے نازل ہوا ہے۔ بہت سارے احکامات ایسے تھے کہ جن میں تبدیلیاں بھی واقع ہوئیں۔ ابتدائی اسلام میں کچھ اور احکام تھے، بعد میں کچھ اور احکام تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت نمبر 84 کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، تو پھر اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھی گئی؟ اسلام
چونکہ تدریجاً اس کے احکامات نازل ہوئے، اس وقت تک منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ نماز جنازہ جو ہے وہ دعائے استغفار کا نام ہے کہ مرنے والے کے لیے آپ استغفار کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ کافر نے تو نجات پانی نہیں ہے، لیکن اس وقت تک چونکہ ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، حکم بیان ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھنی۔ یہ خلاصہ کلام تھا۔ اب شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ خود عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا اگرچہ کہ مسلمان ہو چکا تھا اور ایک مخلص آدمی تھا، لیکن عبداللہ بن ابی جو ہے منافقین کا سردار تھا۔ کفار کی کئی اقسام کی گئی ہیں۔ کفار کی ایک قسم یہ ہے کہ جنہیں مشرک کہتے ہیں ہم، کچھ اہل کتاب ہیں، اور ایک قسم وہ تھی، یعنی نفاق کا جب لفظ بولا جاتا ہے، منافق جب کہا جاتا ہے تو منافق کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے منافق عملی، یعنی ایک انسان ہے تو مسلمان لیکن اس کے جو کام ہیں ان کے اندر کھوٹ ایسا ہے کہ جس کو نفاق کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ بیان کی گئی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ جو علامتیں ہیں یہ عملی علامتیں ہیں، یہ نفاق اعتقادی نہیں ہیں۔ یعنی یہ باتیں اگر کسی میں پائے جائیں گی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ بات سامنے رہنا ضروری ہے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ عہد نبوی میں جب منافقین کی بات ہوتی ہے تو وہاں منافقین عملی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اعتقادی نفاق مراد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دور میں پائے جاتے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقتاً انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا۔ ان کی جو زبانیں ہیں، ظاہر حال سے تو وہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے، یعنی بہت سارے سے لوگ تھے، دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، دل سے آپ علیہ السلام کے مخالف تھے، آپ کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، استہزاء بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ان پر پردہ رکھا ہوا تھا۔ بہت سارے افعال میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ انتشار پیدا نہ ہو، اور ایک خاص، یعنی اگر انہوں نے کور لیا ہوا ہے تو کور میں رہنے دیا جائے، یہ کھل کر سامنے آئیں گے تو اور فساد ہوگا۔ وہ لوگ مساجد میں بھی آتے رہے، آپ علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منافقین کو واضح کرنے کا حکم دیا۔ منافقین جو ہیں وہ، ان کا جو کور ہے وہ ہٹا دیا گیا، یعنی انہوں نے خود تو اپنے آپ کو کور میں رکھا ہوا تھا، لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے سب کے بارے میں بتا دیا کون کون منافق ہے۔ تو یہ بھی کفار کی ایک قسم تھی۔ تو عبداللہ بن ابی جو ہے منافقین کا جو سردار ہے، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو نبی اکرم علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ درخواست کرتا ہے کہ ایک تو آپ اپنی قمیض جو ہے وہ مجھے عطا کر دیں تاکہ میرے کفن کا حصہ بن جائے، اور دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ علماء نے لکھا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی مبارک قمیض اسے ضرور عطا کی، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے ٹچ کیا ہوا ہر حصہ قابل تعظیم ہے، معظم ہے، اس کی برکتیں ہیں، لیکن صاحب برکت اگر نہ چاہے تو یہ برکت آگے کیسے منتقل ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے اگرچہ کہ قمیض اسے عطا فرمائی، لیکن اس قمیض مبارک سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا تھا، اسے اس کی کوئی برکت نہیں پہنچنی تھی، کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا۔ حقیقت حال یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے ایک احسان کا بدلہ ادا کرنا تھا کہ جب جنگ بدر کے قیدی لائے گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کے
چچا جان، ان کے بدن پر جو قمیض تھی وہ خستہ حال تھی. قمیض تلاش کی گئی، پیارے آقا علیہ السلام کے دولت قدے پر کوئی ایسی قمیض نہیں تھی جو ان کے سائز کے مطابق ہوتی. تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ میری قمیض لے لیجئے، میں اپنی قمیض پیش کر دیتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کے چچا کو اس موقع پر اس نے اپنی قمیض دی تھی. نبی اکرم علیہ السلام نے اس کے احسان کا آج بدلہ ادا کیا ہے. کسی کا احسان، جو کریم اور سخی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کا احسان نہیں رکھا کرتے. تو قمیض دینے کا تو مقصد یہ تھا. رہی بات جنازے کی، تو ایک بات جو علماء نے لکھی وہ یہ کہ چونکہ اس وقت تک منافقین کے لیے استغفار نہ کرنے کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، جنازہ پڑھانے کی ممانعت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین کا سردار ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا ہے. ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس میں اختیار کی بات کی گئی، آپ استغفار کریں یا نہ کریں، تو میں اس اختیار پر عمل کرتے ہوئے پڑھاؤں گا. واضح ممانعت نہیں آئی تھی. اصل وجہ یہ تھی کہ بہت بڑی تعداد تھی. جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، خزرج قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی اکرم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن، اپنے آپ کو سب سے بڑا آدھا شمار کیا کرتا تھا، اور اس کا یہ پوری زندگی جو کام کرتا رہا وہ حضور کی مخالفت میں کام کرتا رہا، لیکن آج یہ حضور سے برکت لینا چاہتا ہے، فائدہ لینا چاہتا ہے، تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ تو اس کے انتقال کے بعد 1000 افراد اسی قبیلے کے مسلمان ہو گئے. چونکہ ابتدائی اسلام کے جو احکام ہیں وہ کچھ اور ہوا کرتے تھے. یعنی زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے اس میں ایک مصرف یہ بھی ہے کہ ایسے غیر مسلم جو اسلام سے قریب آ رہے ہیں، تالیف قلوب کے لیے انہیں بھی زکوٰۃ دی جائے گی. بعد میں یہ حکم ختم کر دیا گیا. اب ایسا معاملہ نہیں ہے. تالیف قلوب مطلب قریب لانے کے لیے. تو دیگر جو افراد تھے ان کے ایمان کا جو معاملہ تھا وہ زیادہ اہم تھا، اور کوئی الگ سے ممانعت بھی نہیں آئی تھی. اس بنا پر نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اچھا، اس کے بارے میں بھی دو اقوال ہیں. بعض احادیث یہ ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں حضرت جبریل امین آپ کو کھینچ لیتے ہیں. لیکن ایسی روایتیں کم ہیں. زیادہ روایتیں یہ ہیں کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. اے محبوب علیہ السلام، یہ جو افراد ہیں آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. ماتا ابدا، یعنی یہ جو لوگ مر جائیں تو کبھی بھی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر تشریف لے جائیں، اس کی قبر پر آپ جائیں، ایسا بھی نہ ہو. انہم کفروا باللہ، ان لوگوں نے تو اللہ کا انکار کیا ہے، مسلمان نہیں ہے. ورسولہ، اور اللہ کے رسول کا انکار کیا ہے. وماتوا وہم فاسقون، فاسق یہاں کافر کے معنی میں ہے. قرآن پاک میں دونوں ہی طریقے استعمال ہوئے ہیں. یعنی بعض جگہ یہ ہوا ہے کہ کفر بولا گیا ہے، فسق مراد ہے، اور بعض جگہ فسق بولا گیا ہے، کفر مراد ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید یہ کہتا ہے، اے محبوب علیہ السلام، ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے محبوب علیہ السلام کا انکار کیا، لہٰذا آپ نے کسی ایسے کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی. اس کے بعد سے جو ہے پھر نبی اکرم علیہ السلام نے کسی بھی ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں، نتائج کے حوالے سے بھی اٹھ رہے ہیں. ہم نے ایک لڑی بنائی ہے، کچھ چین بنائی ہے ایک موضوعات کی. پورا پروگرام دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو وہ آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے جو بہت سارے سوالات ہیں ان کا جواب ضرور آئے گا. اب اس میں دو باتوں سے منع کیا گیا. ایک تو یہ کہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کی قبر پر نہیں جانا.
لوگ کہتے ہیں قبر پر جانا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کافر کی قبر پر جانے سے منع کر رہا ہے. اشارہ کیا ملا اس آیت سے کہ مسلمان کی قبر پر جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کی قبر پر ٹھہرے رہو کہ اس پر نازک وقت ہے، ابھی اس سے سوال کیا جانا ہے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان مرنے والے کی قبر پر تدفین کے بعد اتنی دیر ٹھہرتے تھے، یعنی بہت ساری روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ ایک اونٹ ذبح کیا جائے، گوشت بنایا جائے اور ابال کر یعنی پکا کر کھا لیا جائے. یہ ایک استعارہ ہے. اونٹ بڑا جانور ہے، جلدی سے ذبح نہیں ہوتا، اس کا گوشت بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے. پھر اونٹ کا گوشت دیگر جانوروں سے تھوڑا الگ ہوتا ہے، پکنے میں بھی ٹائم لیتا ہے. یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان جب کسی کا انتقال ہوتا تو اس کی قبر پر اتنی دیر تک کھڑے رہتے، یعنی قبر پر کھڑے رہ کر اذکار پڑھنا، تلاوت کرنا، ان تمام چیزوں کے ثبوت موجود ہیں. تو خیر میں ایک خلاصتاً بات بیان کر رہا ہوں. کھڑے رہتے کہ یہ میت کے لیے انسیت کا موقع ہے، وہ وحشت میں ہے، اس پر سوالات ہونے ہیں، فرشتے اس کے پاس آنے ہیں، اسے انسیت رہے. اور اگر بندہ کلمہ کلام پڑھے تو اسے مزید فائدہ ملے گا. علماء نے جو اذان کا کہا ہے، تدفین کے بعد قبر پر جو اذان دی جاتی ہے، اس کے یہی مقاصد ہیں. علامہ شامی علیہ الرحمہ نے صراحت کی ہے، دیگر علماء نے صراحت کی ہے کہ اگر قبر پر اذان دی جاتی ہے کہ بڑا اچھا فعل ہے. اذان صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی، اذان بلاؤں کو بھگانے کے لیے بھی دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا جب کورونا کا موقع تھا تو علماء اہل سنت کی اپیل پر رات کے 10 بجے اذان دی جاتی تھی. کئی ٹی وی چینل ایسے تھے کہ جو رات کے 10 بجے تک مطلب سال سے زیادہ تک نشر کرتے رہے اذان کو. اذان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے دی جاتی ہے. تو کتنا بڑا کڑا وقت ہے، مشکل وقت ہے. اور بعض روایتوں میں آیا کہ شیطان کے لیے آخری موقع ہوتا ہے کہ وہ مردے کے پاس آ کر اسے ورگلانے کی کوشش کرے، یہ اس کے پاس آخری موقع ہوتا ہے. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی مؤثر وظیفہ ہے، بہت ہی مؤثر عمل ہے، بہت ہی مؤثر جو ہے وہ چیز ہے شیطان کو بھگانے کے لیے. تو اس آیت مبارکہ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی قبور پر جانے سے منع کیا گیا ہے. مسلمان کی قبور پر جانے کی قرآن نے کوئی ممانعت بیان نہیں کی. کفار کی قبور پر جانے کی ممانعت تھی تو قرآن نے بیان کر دی. مسلمان کی ممانعت ہوتی تو قرآن وہ بھی بیان کر دیتا. قرآن نے جب بیان نہیں کی ہے تو کوئی شخص کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جی جناب، چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. موضوعات زیادہ ہیں آج اور وقت جو ہے وہ کافی کم ہے. اگلی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے آیت نمبر 113. آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے شان نزول کی طرف جائیں گے. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 113. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ترجمہ کنز الایمان. نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں. چونکہ موضوع ہمارا یہ چل رہا ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اسی تناظر میں یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113. ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیں گے
اور نہ ہی جو مسلمان ہیں وہ دعا کریں گے ان یستغفروا للمشرکین، یعنی مغفرت کی دعا نہیں کریں گے مشرکین کے لیے۔ مشرکین بولا گیا ہے لیکن مراد تمام طرح کے کفار ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ کہ قریبی رشتہ دار بھی ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کیونکہ جب واضح ہو چکا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کفار ہیں، تو اس کے بعد واضح ہونے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، بعض مفسرین نے تو اس آیت مبارکہ کے 5 کے قریب شان نزول لکھے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین نے 3 لکھے ہیں، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک شان نزول تو یہ بیان ہوا کہ چونکہ جب لوگ مسلمان ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام کے غلامی میں آئے، تو بہت سارے افراد وہ تھے کہ جن کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، رشتہ دار مسلمان نہیں تھے، بھائی بہن مسلمان نہیں تھے، صلہ رحمی کا بھی خیال آتا تھا، تو بعض لوگوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہی، تو اس آیت مبارکہ میں منع کر دیا گیا کہ نہیں، چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے، یعنی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر جانے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف بھی لے جاتے ہیں، اور میں نے استغفار کی اجازت چاہی، استغفار کی اجازت نہ دی گئی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی اکرم علیہ السلام کے جو والدین ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، اگر مسلمان ہوتے تو استغفار کی اجازت دے دی جاتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احکام ضعیف حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتے۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت پر محدثین نے شدید کلام کیا ہے اور اس کا ضعیف ہونا ثابت کیا ہے۔ صحیح حدیث لے کر آئیں تو پھر بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جب بالغ میت ہوتی ہے تو ہم ایک عمومی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، ہمارے میت کی مغفرت فرما، ہمارے زندہ کی مغفرت فرما، ایک عمومی ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب نابالغ بچہ ہو تو یہ دعا نہیں پڑھی جاتی، بلکہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اس بچے کو جو ہے وہ سبب شفاعت بنا، اور اس کی شفاعت جو ہے وہ قبول فرمائیں کے والدین کے لیے۔ وہاں مغفرت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے نابالغ کی دعا میں۔ اسی تناظر میں اب یہاں بھی دیکھیں گے کہ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے کہ 2 انبیاء علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور نبی اکرم علیہ السلام نے تشریف لانا ہے۔ جو درمیان کا زمانہ ہوتا تھا اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں، اردو میں فطرت بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں جو ہے وہ لوگوں کا مواخذہ نہیں ہوتا، اگر کوئی شرک کرے گا تو مواخذہ ہوگا، نبی تو ہے نہیں، کس پر ایمان لے کر آنا ہے؟ اور اس بات پر کیا دلیل ہے کہ جو زمانے میں رہتے تھے وہ موحد نہیں تھے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتنے ایسے لوگ تھے جو موحد تھے، جنہوں نے اس زمانے میں بھی شرک نہیں کیا، بتوں کی پوجا نہیں کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے رہے، تو وہ زمانہ فطرت تھا۔ تو زمانہ فطرت کے ان لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، چونکہ نبی اکرم علیہ السلام کے جو والدین ماجدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، ان کے سبب سے ہماری مغفرت فرمائے، تو وہ تو زمانے فطرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے تشریف لے گئے دنیا سے، تو
کس بات کی ان پر پکڑ ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ کفر کا الزام ان پر کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ کس بات کا انہوں نے انکار کیا؟ کیا ثبوت ہے؟ زمانۂ فطرت میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جناب نبی پر ایمان لانا ضروری ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء نے لکھا اگر اس روایت کو درست بھی مان لیا جائے تو استغفار کی اجازت نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو مغفور ہیں، ان کی تو مغفرت کی دعا کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم بالغ کی میت کی جب دعا دیکھتے ہیں اور نابالغ کی میت کی دعا دیکھتے ہیں تو دونوں میں ہمیں امتیاز اور فرق نظر آتا ہے۔ تو ایک اس کا جو تشریح ہے وہ یہ ہوگی، اور دوسری یہ کہ یہ حدیثی ضعیف ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو لے کر یہ استدلال کرنا چاہا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہ رہے تھے، منع کیا گیا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہو تو علماء اہل سنت نے جو بھی تفاسیر لکھی ہیں ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ چونکہ نبی اکرم علیہ السلام کے جو چچا ہیں ابو طالب، پیارے آقا علیہ السلام کی انہوں نے بہت نصرت کی، بہت مدد کی، آپ علیہ السلام کی کفالت کی، اور نبی اکرم علیہ السلام کو ان سے بہت پیار تھا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ مرتے وقت، دنیا سے جاتے وقت کلمہ پڑھ کر جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ تو ان احادیث کے مطابق ابو جہل اس وقت موجود تھا، اور دیگر بھی جو سرداران قریش ہیں بعض وہ موجود تھے، تو انہوں نے منع کیا اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ علماء کا ایک موقف ہے۔ ایمان ابی طالب کے اندر اگر اختلاف ہے تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ دنیا سے جاتے وقت کلمہ پڑھا تھا انہوں نے یا نہیں پڑھا تھا، ان کی ذات، ان کی شخصیت یا ان کے کردار کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے، ثبوت پر اختلاف ہے، کلمہ پڑھ کر گئے یا نہیں پڑھ کر گئے۔ جمہور جو علماء اہل سنت ہیں ان کا یہی موقف ہے، بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہیں کہ کلمہ پڑھ کر نہیں گئے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور آپ نے فرمایا جب تک مجھے منع نہیں کر دیا جائے گا میں دعا کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، ما کان للنبی، کہ نبی اکرم علیہ السلام کو بھی چاہیے کہ وہ اب ایسے افراد کے لیے استغفار کی دعا نہ کریں کہ جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ یہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ثبوت میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، اور جمہور اہل سنت کا کیا موقف ہے وہ بھی میں نے بیان کیا۔ تو یہ تھا آیت نمبر 113 جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے ہم نے اس کی شان نزول بھی بیان کیا۔ چلتے ہیں آیت نمبر 114 کی طرف، آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 114۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے تنکا توڑ دیا، یعنی لا تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والا متحمل ہے۔ پہلے تو ایک بات عرض کروں کہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کے آباء و اجداد میں
کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جو کافر یا مشرک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک لوگوں میں منتقل کیا. یعنی آپ علیہ السلام کا نور اس وقت تخلیق کر دیا گیا تھا جب دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، اور پھر یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا جاتا ہے اور پھر ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیے نبی اکرم علیہ السلام کا جو نور ہے منتقل ہوتا رہا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے کوئی کافر یا مشرک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک رحموں سے منتقل کیا ہے، پاک لوگوں سے منتقل کیا ہے. اب قرآن پاک میں آذر کا لفظ آیا ہے اور کسی اور جگہ پر آیا ہے، اور یہاں 114 نمبر جو آیت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام استغفار کیا کرتے تھے. لفظی ترجمہ ہے اپنے والد کے لیے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کر رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ کیوں استغفار کر رہے ہو؟ مشرکین کے لیے استغفار نہیں کیا جاتا. تو کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو استغفار کیا تھا. تو قرآن پاک نے یہاں اس کا جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کے لیے جو استغفار کیا وہ ایک وعدے کی بنیاد پر تھا کہ تم اگر اسلام لے آتے ہو تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو قرآن پاک نے یہاں یہ جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا یہاں پر الا ام موعدۃ وعدہا ایاہ، اس سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کی بنیاد پر تھا، مشروط تھا، کنڈیشنل تھا. لہذا کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ مشرکین کے لیے استغفار ہو سکتا ہے، ان کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس وعدے پر عمل بھی نہیں کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خوب گریہ کرنے والے اور حلم والے ہیں. بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنے کی جو بات کی اپنے والد کے لیے، تو علماء نے یہ لکھا کہ قرآن پاک کا ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد ہو اس ذات کے لیے جو تمام جہاں کا پالنے والا ہے. رب کا جو لفظ ہے یہ یہاں پر آیا ہے. خود قرآن میں یہی رب کا جو لفظ ہے یہ آقا کے لیے بھی آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا ہے، اور ایک غلام کا جو آقا ہوتا ہے اس کے لیے بھی آیا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. ایک لفظ کئی معنی کے لیے آیا ہے. پوری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ قرآن کا ایک لفظ کتنے معنی کے لیے آیا. کوئی ایک یہ لفظ 8 معنی میں استعمال ہوا، کوئی 4 معنی میں استعمال ہوا، کوئی 5 معنی میں استعمال ہوا. تو کوئی بعید نہیں ہے، لغت عربی ہے، عربی زبان کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کے قواعد ہیں، اس تناظر میں ہی بات کریں گے. تو علماء نے یہ ثابت کیا کہ لفظ اب کا ضرور ہے لیکن مراد یہاں پر چچا ہے. آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں تھا، چچا کا نام تھا، اور اس پر پورے دلائل موجود ہیں، علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. اور خاص یہ جو موضوع ہے ایمان ابوین کریمین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس پر پورا رسالہ موجود ہے، الگ سے بھی چھپا ہوا ہے، تو اس رسالے کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. تو یہاں اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ بنا کہ بات یہ ہے کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. وہاں چچا کے لیے اگر استغفار کی بات کی گئی تھی تو کنڈیشنل تھی، وہ ایک شرط کے ساتھ خاص تھی کہ اگر یہ اسلام لے آتے ہیں تو پھر ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کی دعا کروں گا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات پر عمل نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کی. اب آتے ہیں آخری نقطہ کی طرف. آخری نقطہ ہمارا یہ ہے کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم کیا ہے.
یعنی یہ بات تو طے ہو گئی کہ نماز جنازہ جو ہے کافر کی نہیں پڑھنی، لیکن کیا زبانی کلامی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ جو آیت نمبر 114 ہے کتنی واضح ہے کہ اگر کسی کو شبہ بھی لگا کہ مشرکین کے لیے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو قرآن پاک نے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ نہیں، وہ تو یوں معاملہ تھا اور اس پر کوئی عمل نہیں ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی۔ تو آپ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرکین کی مغفرت کی دعا تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب بات یہ ہے اگر کوئی کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کے دو احکام علماء نے بیان کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جلد 29 صفحہ 738 پہ لکھتے ہیں کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی مطلقاً ہم اس عمل کو کفر قرار نہیں دیں گے۔ ایک پہلو ہے اس کا حرام ہونا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے آداب دعا میں اس مسئلے کی دو قسمیں بیان کی۔ آسان الویا لی آداب دعا اپنے والد ماجد کی کتاب پر جو اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے، اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک بندہ رسمی طور پر یہ کلمات کہہ دیتا ہے، کوئی نیت مستحضر نہیں ہوتی۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یعنی جو استغفار کا جو معنی بنتا ہے وہ معنی اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے، ایسے ہی کوئی کلمہ بک دیا تو اس کا معنی جب اس کے ذہن میں نہیں ہے تو اب کفر کا حکم نہیں آئے گا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت کی دعا چاہتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اعلان کر رکھا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یا کفر کا ارتکاب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جو مطلب جو عملی گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ لیکن جو مشرک ہیں، جو کفار ہیں، قرآن پاک نے واضح طور پر سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں اعلان کر رکھا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ تو اب کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ نے بیان کر دیا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو بندہ اس محال چیز کی دعا کرے اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ مغفرت ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ مغفرت ہو سکتی ہے تو اس نے اس آیت کا انکار کیا۔ دیگر جو آیات ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہیں، مشرکین کی مغفرت نہیں ہو سکتی، مشرکین نہیں بخشے جا سکتے، مشرکین کے لیے مغفرت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو مغفرت کا جو طالب ہے اگر کوئی، تو وہ ان آیات کا انکار کرنے والا کہلاتا ہے۔ دیکھیے کفر جو ہے ایک ہوتا ہے کفر اصلی، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی توہین کرے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، اور ایک کفر ہوتا ہے کسی اور وجہ سے۔ تو یہ جو پہلو ہے یہاں پر، یہ اگر کفر کے معنی میں جا کر یہ پہلو بن رہا ہے، یعنی کفار کے لیے مغفرت دعا کرنا جہاں کفریہ عقیدہ کہلاتا ہے یا کفریہ فعل کہلاتا ہے، اس کا پس منظر جو ہم نے جانا، اس کا پس منظر جو بھی بنا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بات انکار آیات کو شامل ہے، اس بنا پر یہ کفر ٹھہرا۔ اور جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار فرمایا تو یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ تو اس بنا پر کوئی تضاد دونوں چیزوں میں نہیں آتا۔ وہ سارے احکام ابتداء اسلام میں خفا تھا، ان کے اندر وضاحت نہیں تھی، پھر خفا دور کر دیا گیا۔ قبلہ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان نماز پڑھ رہے تھے اور ظہر کی نماز کا وقت تھا، قبلہ پھر جاتا ہے، لیکن اگلے دن مسجد قباء میں فجر کے وقت اطلاع پہنچتی ہے اور لوگ جماعت کی حالت میں ہیں کہ قبلے کا رخ چینج ہو گیا ہے، وہ دوران نماز پھرتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ نہیں کہا جاتا کہ باقی جو نمازیں گزری، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز اور خود اس نماز کا آدھا حصہ، یہ نماز دوبارہ پڑھو۔
تو ابتدائی اسلام کے جو احکام تھے وہ کچھ اور طرح کے تھے، اب اور طرح کے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ کفار کے لیے مغفرت نہیں ہو سکتی، وہ نہیں بخشے جا سکتے، یہ محال کی دعا ہوگی، اور آیات قرآنیہ کا انکار ہوگا اگر کوئی عقیدہ رکھ لے کہ نہیں بخشے جا سکتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، ہمارے ساتھ کچھ آڈینس میں موجود ہیں، ان کے سوالات ہم لیتے ہیں۔ اماج بھائی کون سوال کرے گا؟ آپ نے جو بیان کیا اس سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اکثر اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹویٹر، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر لوگ جب کوئی کفار میں سے کسی کی ٹریجک ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایک ٹرینڈ چلتا ہے باقاعدہ طور پر #RIP ریسٹ ان پیس، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ریسٹ تو اسی کو ملے گی نا، جنت تو اسی کو ملے گی کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، یعنی جو ظاہری طور پر مسلمان تھا ہی نہیں، اپنے آپ کو یہودی کہتا رہا، نصرانی کہتا رہا، مشرک کہتا رہا، بت پرست کہتا رہا، تو ہم اس کو کیسے مسلمان کہہ دیں؟ تو خود کہتا رہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو مسلمان اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کسی بھی الفاظ سے دعا نہیں ہو سکتی۔ لفظ مرحوم جو ہے یہ بھی ایک دعا کا جملہ ہے۔ لفظ مرحوم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اس مرحوم لفظ کے اندر پوری دعا شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے پرنٹ میڈیا میں الفاظ کوڈ ہوتے رہے ہیں، کوئی کافر دنیا سے چلا جائے آن جانی اور اس طرح کے الفاظ کوڈ ہوتے رہے ہیں، مرحوم مسلمان جو ہے مرحوم کسی بھی کفار کو نہیں کہتے، مسلمان کو ہی مرحوم کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مطلب کہ ملتے جلتے اگر کوئی انگریزی میں الفاظ ہیں، کسی اور زبان میں الفاظ ہیں، تو وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ خاص طور پر جب کوئی مشہور آدمی جاتا ہے، کوئی کھلاڑی ہو، کوئی فنکار ہو، اداکار ہو، ایک جذباتی وابستگی لوگوں کی ہو، تو اس طرح کی غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج 3 آیتیں ہم نے بیان کی، چوتھی آیت بھی میں نے بیان کی، اس کے علاوہ بھی آیات مبارکہ ہیں۔ اتنی ساری آیات مبارکہ کے اندر جب ایک حکم بیان کیا گیا ہے تو ہمیں اس حکم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور جو بیان کیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر بندے کا کسی انتقال ہو گیا تو کیسے معلوم چلے گا کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں، ایک تو بندہ ہے مسلمان، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، اس سے تو ہم مسلمان ہی فرض کریں گے، ٹھیک ہے، جب تک کہ کوئی شرعی شہادت قائم نہ ہو جائے کہ جی اس نے اسلام کے خلاف کوئی ایسا کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آ جاتا ہے کہ یہ تو ختم نبوت کا منکر تھا، شرعی شہادت کا قائم ہونا ضروری ہے، سنی سنائی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ تو جو مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے گیا ہے تو اس کے بارے میں ہم کیسے عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ مسلمان نہیں تھا، اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا۔ یہ بات آتی ہے کفار کے متعلق، لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کیوں دعا کریں، آخرت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جانے یہ جانے، کیا ہم اس کو کھینچ کے لے کر آئیں گے؟ نہیں، یہ بت پرست تھا، اس کو مت جلاؤ، اس کی ہم جنازہ پڑھیں گے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے اسے گھر والے چھوڑ دیں گے کہ بھائی آپ کہاں سے آ گئے، مسلمان تھوڑی تھا، تو ہمارا بت پرست تھا، جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اس کے مطابق اس کا کام کریں گے، تدفین وغیرہ کا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، کیا خیال ہے؟ جب جس آدمی کا جو مذہب ہوتا ہے، جو بندہ بیان کرتا ہے میرا یہ مذہب ہے، اسی مذہب کے مطابق اس کی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ یہودی اپنے طریقے سے کرتے ہیں، نصارہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، بت پرست اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اب کوئی ہمدرد، جھوٹی ہمدردی رکھنے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی اس کو آپ جو اس کا مذہب تھا وہ نہ کہو؟ جب وہ خود کہتا رہا میرا یہ مذہب ہے تو ہم تو اس کو ظاہر حال پڑے جائیں گے نا، ورنہ تو پھر ہم پر لازم ہو جائے گا۔ یعنی نماز جنازہ جو ہے وہ کوئی بھی مسلمان نہ پڑھے تو گناہ کا کام ہے، پورے شہر والے گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ فرض علی الکفایہ ہے، پھر تو ہمیں ایک جو ہے نا غیر مسلم ہے اس کی جنازہ مسجد میں لا کے پڑھنی پڑے گی۔ مسجد سے مراد جو بھی جنازہ کی جگہ ہوتی ہے، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے کرتے کہ یہاں پر اس کے ظاہر حال کا اعتبار ہے، بالفرض وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کسی کے سامنے اظہار بھی کیا ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا ہو، ٹھیک ہے، آخرت میں اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو حقیقت تھی، لیکن ظاہر حال میں اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا، ظاہری احکام میں جو شہرت تھی، جس کا وہ داعی تھا، جو لوگوں میں مشہور تھا کہ جناب اس کا یہ مذہب ہے، اس کے مطابق اس کے جو احکامات ہیں وہ ہوں گے۔ احتمال ضرور موجود ہے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو گیا ہو، اس احتمال کی وجہ سے دعائیں مغفرت کرنا جائز تھوڑی ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے۔
جی ایک سوال یہ بھی آتا ہے، جیسے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ غیر مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، تو اب کوئی نیا مسلمان ہوا تو نماز میں کیا وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولی والدیہ؟ یعنی اس کے والدین مسلمان نہیں ہیں؟ جی، اسی طرح نیا مسلمان ہوا ہے۔ دیکھیے یہ جو دعا ہے ویسے بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، یعنی یہی دعا پڑھے جائے نماز میں ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے والدین مسلمان نہیں ہیں تو پھر وہ نماز میں یہ دعا نہیں پڑھے گا، کوئی اور دعائے معصورہ جو ہے وہ پڑھے گا۔ ہاں غیر مسلم کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اسے جو ہے وہ اخروی نجات چاہتے ہیں نا ہم کسی کے لیے، تو ہدایت کے پس منظر میں چاہیں کہ اس سے ہدایت ملے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، اور اس کی آخرت میں جو ہے پکڑ نہ ہو، آخرت میں اس کو نجات ملے، سکون ملے، راحت ملے، جب تک وہ زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز رہے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے،